ہوتا ہے نا بھائی اس کی چارجنگ ختم ہو گئی اور فاجر يحب اللئیم، اور جو گنہگار ہوتا ہے نا وہ کمینہ ہوتا ہے، کمینہ انسان، گھٹیا قسم کا انسان ہوتا ہے، وہ کسی کی عزت آبرو کا خیال بھی نہیں کرتا. الملعون من زار مؤمنا ومكر به، فرمایا جو کسی کا نقصان پہنچائے یا کسی کے ساتھ دھوکہ کرے اللہ کی لعنت اس پر، اللہ کی لعنت اس شخص پر جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا کسی کے ساتھ دھوکہ کرے. دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کے پیسے مارے جا رہے ہیں، سیل مینوں کے ساتھ سیٹنگ کر دیے، ٹھیک ہے تم کاٹن کم سامان کم لائی ہو، میں سیٹ سے کہہ دوں وہ پورا ہے. ادو تم جو چھٹن مجھے جان آگے نہیں پڑھوں میں آگے بس تو نقصان پہنچا رہا ہے نا، اپنے مالک کو نقصان پہنچا رہا ہے. جس ادارے میں کام کر رہے ہیں اس ادارے کی بےخونی کر رہے ہیں، اسی کی برائیاں کر رہے ہیں، اسی کی پرنسپل کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، وہیں پڑھا رہے ہیں اور اسی کے پرنسپل کی، ادارے کے بڑے کی، محترم کی، ناظر کی برائیاں کر رہے ہیں اور ادارے کو جو ہے نا رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ملعون من زار مؤمنا ومکر به، جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے اس کو دھوکہ دے اس پر اللہ کی لعنت ہو. ہمیں بچنا چاہیے چیز، بھئی میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں، میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کروں. اچھا جی، جمعے کی پہلی اذان کے بعد سے جو پڑھو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تم اپنے کام دھندوں کو چھوڑ کر جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ گے نا، یہ تمہارے لیے بہت فائدے مند ہے اگر تمہیں اس بات کا علم ہے. آخر میں ہے راستے کے آداب. بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم راستے کے آداب کا، ٹریفک قوانین کا پاس کریں، لحاظ کریں، ٹھیک ہے. ہم بلا وجہ بلا ضرورت ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں. جو حکومت نے قوانین بنا دیے ہیں ہم پر ان چیزوں پر عمل کرنا فرض لازم ہے. جائز قوانین جتنے بھی ہیں ان تمام قوانین کو فالو کرنا اور ان کو اختیار کرنا ہر شہری پر لازم ہے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں. میں نے بائک لا کے کھڑی کر دی، بھائی کہیں بھی کھڑی کر دی، وہ کہتے ہیں نا کسی کے باپ کا تھوڑی ہے روڈ، روڈ کسی کا باپ کا تھوڑی ہے. میری مرضی میں جا کے کھڑا کروں. بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ کو اسلامی تعلیم اور تربیت دی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. آپ کی بائک کی وجہ سے لوگوں کا راستہ بند ہو رہا ہے، آنے جانے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے، دوسری پارکنگ کرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کسی کی تکلیف کا باعث کیوں بن رہے ہیں؟ آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے روڈ کسی کے باپ کا نہیں ہے، لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا آپ کا ٹھیکہ بھی نہیں ہے. کیا آپ نے ٹھیکہ لیا ہے دوسروں کو پریشان کرنے کا؟ میں روڈ کا ٹیکس دیتا ہوں، میں ٹیکس پیئر ہوں، میں ٹیکس پیئر ہوں موٹر سائیکل کا. آ رہی بات سمجھ؟ تو گاڑی پارک کرتے ہو، سوزوکی ہے، بائک ہے، کار ہے، رکشا ہے، ٹرک ہے، کوئی بھی چیز ہے، گاڑی پارکنگ کے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو، تکلیف نہ ہو. ایک کام. دوسرا کام، گاڑی جب بھی ہم کہیں پارک کریں تو ہم اس کو لاک کر دینا چاہیے. اگر آپ لاک نہیں کر رہے اور آپ کی گاڑی پر چوری لے کے چلا گیا ہے تو آدھا گناہ چور کو ملے گا، آدھا آپ کو ملے گا. گناہ دونوں کے برابر تقسیم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے چور کو دعوت دی. فرض کرنا یہ ادارہ ہے، اس ادارے میں بہت سارا سامان رکھا ہوا ہے، اب میں رات کو گیٹ کھول کے سو رہا ہوں اور کوئی بھی آ کے واردات کر کے چوری کر کے لے جاتا ہے تو آدھا گناہ چور کو ملے گا، آدھا مجھے ملے گا. حفاظت کرنی ہے. تعقل ثم توکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں ایک صحابی آئے اور آ کر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، اور بہت سے شریک ہونا ہے. ٹھیک ہے تو بات ہو رہی تھی. ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، تشریف فرمائے، صحابی آتے ہیں حضور سے ملاقات
کیسے آیا؟ خیریت سے آئے؟ بولا جی الحمدللہ آپ سے ملاقات کی وجہ سے آیا۔ کس پر آیا؟ اونٹ پر آیا۔ اونٹ کا ہے؟ بائک پر آیا۔ بات یہ ہے، بولا نہیں توکل تو اللہ، اللہ کے توکل کو چھوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا تعقل ثم توکل۔ قاری صاحب کیسے؟ تعقل، آپ آئین نکلواتے ہو نا بچوں کی، اب نکالو ذرا، ثم توکل، پہلے باندھو پھر توکل کرو۔ تعقل ثم توکل، پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرنا اللہ تعالیٰ۔ یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ آپ نے گاڑی کو تالے نہیں لگا دیا اور اللہ کے توکل کو چھوڑ دیا، یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے، کم عقلی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، سواری کی دعا کا بھی اہتمام کریں، جب بھی گاڑی پر سوار ہوں، بائک پر ہوں، کار پر ہوں، بس پر ہوں، سواری کی دعا پڑھیے گا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ سب ساتھی زبانی یاد کریں اور ایک دوسرے کو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ ٹھیک ہے جی، سواری کی دعا کس کس کو سنا دی؟ اصل میں تو انہیں کو یاد کرانی ہے، جس کو یاد نہیں سر سنا دی، سنا دی آرے تم رہو گے اشد فرید بھائی کو سنائیں سواری کی دعا۔ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ سنا دی سواری کی دعا۔ اچھا جی، آج آتے ہم خلاصے کی طرف۔ خلاصہ کیا ہے؟ مقررہ ذمہ داریوں کو درست طریقے سے ادا کرنا، جس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ادارے کی پالیسیوں کی اور ایس او پیز کی پاسداری کریں۔ میں جس جگہ کام کر رہا ہوں وہاں کے قوانین، قانون، ضابطے کیا ہیں، میں نے اس کے مطابق کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں، جس ادارے میں کام کر رہا ہوں، میں نے اس ادارے کے ایس او پیز کو، اصول و ضوابط کو فالو کرنا ہے، ان پر عمل درآمد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جو کام نہیں کرتے میں نے کبھی نہیں بولنا، اپنے سینئر سے بھی نہیں بولنا، اپنے جونیئر سے بھی نہیں بولنا، اپنی پرسنل لائف میں بھی نہیں بولنا، خیانت میں نے کبھی نہیں کرنی، اور دھوکہ اور فراڈ میں نے نہیں کرنا۔ ان چیزوں سے میں ہمیشہ دور رہوں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی شرح کو جی۔